نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بشمہ پہ لعنت بےشمار، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بار دیگر بلندتر صلی اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، نعرہ صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ماشاءاللہ ابی القاسم محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات اللہ تبارک و تعالی دا احسان کہ خدا نے سانو انسان بنایا، پہلی نعمت عظیم نعمت کہ انسان بنایا، پھر رسول اعظم دا امتی، علی دی رعیت، حسین دا آزادہ، خداوند متعال کی اس نعمت کا شکر ہم ادا کر سکتے ہی نہیں کہ جس خدا نے ہمارے حصہ میں علی کی ولایت رکھی۔ قبلہ و کعبہ میرے دادا استاد العلماء قبلہ محمد یار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ انہوں دا معروف جملہ ہے۔ قبلہ فرمائے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نو اپنی برادری اپنی مرضی نال لائق اور اچھا حصہ ونڈ کے دے دے تے بنجر اپنے حصے چ رکھ لوے۔ قبلہ فرمائے ہیں شیعہ خوش نصیب ہو کہ تانوں توڑے مسلمان بھراواں نے مرضی نال ونڈ دیتا ہے تے علی ونڈ دیتا ہے۔ اپنی مرضی نال ونڈ دیتا نے تے علی ونڈ دیتا نے۔ محبت اہل بیت توڑے حصے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کچھ ایام نو اپنے خاص دن آکھے، میرا اللہ دن تے سارے تیرے بنائے ہوئے، فرمائے سارے دن میرے بنائے ہوئے مگر کچھ دن ایسے ہیں جنہوں اللہ نے خاص امتیاز بخشے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان
یہ ماہ رمضان دوسرے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے اور علی کے شیعوں کے لیے بھی آیا ہے۔ کل جڑی مجلس پڑھی ہے نا میں، وہ بندہ جس طرح پڑھتے ہوئے بھول جاتا ہے نا، رک رک کے سوچ سوچ کے قبلہ صاحب موجود ہیں، اگرچہ اثر ہون بھی ہے جو چونکہ قبلہ نیاز نقوی صاحب بہرحال آپ بھی بیٹھے تھے، بڑے قبلہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن کل حافظ صاحب قبلہ بھی تو کل ایک ڈبل پریشر تھا۔ حاجی سردار صاحب نے آج کوئی کٹ گیا ہے، کوئی تھوڑا جہاں کو چلو میں کو دو چار گلیں شاید کر لوں آئی دی اور خیر تسی سارے صاحب عظمت ہو، توڑا بھی تے ایک اثر ہے، تے جے تسی لوگ چپ کر جاؤ نا تے بھاویں جیڑا کو پڑھو کا بندہ ہوئے نا اس دے وس نہیں کہ بول سکے، تے تھوڑا تھوڑا ہی میں سبحان اللہ ماشاءاللہ کدی کدی آخ دیتا کرو تاکہ میں نے پتہ لگے میری گل پہنچ رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان دوسرے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے، شیعیان علی ابن ابی طالب اہل بیت کے نوکروں کے لیے بھی آیا ہے۔ آپ کے لیے اور ان کے لیے فرق کیا ہے؟ فرمایا ہر بندہ ماہ مبارک رمضان میں سحر و افطار میں جب پانی پیتا ہے تو وہ فقط اس کے لیے پانی ہی رہتا ہے۔ سرکار باقر فرماتے ہیں جب ہماری ولا دل میں رکھ کے کوئی پانی پیے تو یوں سمجھے ہماری ولا کے صدقے میں آب کوثر پیے۔ فرمایا محبت اہل بیت یہ کوئی عام چیز تو نہیں، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ایسا اثر رکھتا ہے کہ اس کا اثر ہر عبادت میں شامل رہتا ہے اور اسے 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عام بندہ ماہ مبارک رمضان میں سانس لے گا تو اس کا سانس لینا سانس ہوگا، تیرا سانس لینا فقط سانس نہیں، تیرے دل میں جو محبت علی ہے جتنی دفعہ سانس لے گا خدا فرماتا ہے ملائکہ تسبیح لکھتے رہو۔ انفاسکم فیہ تسبیح۔ اللہ اکبر، یہ سانس تسبیح بن رہا ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، دنیا میں لوگ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں نا، کوئی سبحان اللہ آکھے گا، کوئی ماشاءاللہ کی تسبیح پڑھے گا، کوئی استغفر اللہ کہے گا، کوئی ورد کر رہا ہے، کوئی تسبیحات اربع۔ تسبیح کی عظمت کو سمجھو۔ تسبیح کیا ہے؟ یہ آیت قرآن ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ معصوم کی حدیث سے لی ہوئی تسبیحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبت اہل بیت جو تیرے دل میں ہے، تیرے سانس کی قیمت خدا نے کیا لگائی۔ عام دنوں میں تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو تسبیح ہے۔ ماہ رمضان میں علی کے محب کا سانس لینا تسبیحات اربع جیسا اس نے بنا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ انفاسکم فیہ تسبیح، دعاکم فیہ مستجاب۔ فرمایا دعا مستجاب ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ مومن کی عظمت، یہ تو ضمن میں ایک بات آ گئی، ساتھ بیٹھا ساتھی ہو ماہ رمضان میں منہ خالی رہے تو جو اس کی مہک ہے بیٹا برداشت نہیں کرتا، عزیز و اقارب دوست ساتھی اس کو اچھی نہیں لگتی منہ کی مہک۔ خدا فرماتا ہے یہ تیرے چاہنے والے مجھے بھول کے جن کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، ماہ رمضان میں چند گھنٹے منہ خشک رہے تو تیرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اور میں خدا تیرے منہ کی ایک اس مہک کو کتنی اہمیت دے رہا ہوں۔ کوئی سن دے بیٹھے ہو؟ اللہ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ کائنات کی ساری خوشبوئیں ایک طرف، روزے دار کی یہ مہک ہے۔ اللہ اکبر۔
سانس تسبیح، دعا مستجاب، رات کو باوضو ہو کے روزہ دار سو گیا، فرمایا ساری رات عبادت لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ ایام خاص ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور ماہ مبارک رمضان کی یہ عظمت خدا نے عنایت فرمائی۔ پھر خدا فرماتا ہے کئی نعمتیں، علم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ۔ خدا فرماتا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے زمین و آسمان کے درمیان کتنی نعمتیں خلق کر کے ان کا اختیار تمہیں دے دیا، تمہیں اس کا اختیار دے دیا۔ تو یہ سب نعمتیں میں نے رکھی ہیں۔ پھر کچھ شخصیات کو نعمت بنا کے بھیجا، فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ خدا فرماتا ہے میری نشانیوں کا احترام کرو۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ نشانیاں بنانا۔ فرمایا بڑھانا تہاڈا کام نہیں، بنا میں دتیاں تے تساں تلاش کرنیاں۔ اللہ کی نشانیاں کہاں ہیں؟ اللہ کی نشانیاں کس سے پوچھیں، کیسے ملیں گی؟ فرمایا کوئی بڑے لمبے فلسفے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی نشانی تلاش کرنی ہے تو مسجد دیکھو اللہ کی نشانی، قرآن اللہ کی نشانی۔ اللہ اکبر۔ جس شہزادے، جس شخصیت کی شہادت اور مصائب کے لیے مجھے کہا گیا سرکار عباس، مولا عباس دا علم دیکھ دے ہو نا، تے میں آگ سکتا اپنی طالب علمانہ ذمہ داری تے یہ علم بھی خدا کی نشانی۔ اب سوال کرو کیسے خدا کی نشانی؟ جس کو دیکھو اور جو یاد آئے۔ منطق کا ایک قانون ہے، جزء الجزء جزء۔ علم عباس کی نشانی، عباس علی کی نشانی، علی خدا کی نشانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمہارا علم کو دیکھنا تب قبول ہوگا جب علم کو دیکھو تو وہ یاد آئے، قرآن اٹھاؤ تو وہ یاد آئے، کہیں کسی بھی عزا و ولا کی محفل میں جاؤ تو خدا یاد آئے، جس سے خدا یاد آئے وہ خدا کی نشانی۔ سمجھتے ہوئے ہو؟ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ مولا عباس ایک جوشیلا جوان، ہماری جو مجالس ہوتی ہیں پریشان تو نہیں بیٹھی دے، ہم کیا تعارف کراتے ہیں؟ ایک لڑاکا جوشیلا جوان، وہ گلی جناب عباس کھڑے سن، جی ایک پہلوان گزریا ہے، انہیں زنجیر لت نال بنیا ہی تے مولا عباس پیر رکھیا تے پتہ نہیں وہ نال پھر زور لایا تے وہ دی باہ لا لئی۔ یہ اخلاق عباس نہیں ہے۔ سرکار عباس کی وہ عظمت ہے کہ ان کے جو صفات بیان ہوئے، سرکار صالح فرماتے ہیں عباس العبد الصالح۔ العبد الصالح، تو کسی نے سوال کیا کہ مولا عبد صالح یہ کوئی اتنا بڑا عہدہ تو نہیں ہے، اتنی بڑی صفت تو نہیں ہے؟ فرمایا تم نے غور نہیں کیا؟ جب نماز کا تشہد پڑھتے ہو، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمد عبد پہلے رسول بعد۔ اللہ اکبر۔ اخلاق عباس، عظمت عباس، کیا مقام ہے؟ استاد العلماء کا جملہ دہرا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ وہ فرماتے تھے میں سرکار عباس کو معصوم سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، جانتا ہوں۔ تو کسی نے سوال کیا کہ عصمت کے مراتب الگ ہیں، عصمت کے مدارج الگ ہیں۔ جو عصمت 14 کی ہے وہ بس 14 کی، جو عصمت انبیاء کی ہے ان کی عصمت کے مراتب ہیں۔ اس کی تقسیم علماء کیسے کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے معصوم عن الخطا، ایک ہوتا ہے محفوظ عن الخطا۔ جس کا مربی خدا ہو وہ معصوم ہوتا ہے، جس کا مربی معصوم ہو وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور اگر دلیل کیا دیتے تھے؟ قبلہ صاحب دلیل دیتے تھے کہ انبیاء سے گناہ نہیں، ترک اولا ثابت ہے۔ میرے مولا عباس وہ شخصیت ہیں پوری زندگی گناہ تو دور ترک اولا بھی ثابت ہے۔ تو اب کوئی کہے یہ مولا عباس آدھے جے جنگ نہیں لڑنی تو میں نے کیوں جرنیل بنایا ہی؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ توہین ہے میرے آقا عباس کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مطیع محض امام ابو الفضل العباس امام کو کہے کہ میں نے جرنیل کیوں بنائے، جو حسین کو کیوں کہے وہ عباس نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ
کہ مولا عباس کی اگر اتنی عظمت ہے تو حضرت عباس کی طرف سے کوئی روایت کیوں نہیں ہے؟ احکام شریعت میں، دینی مسائل میں، یا دوسرا کوئی ایسی روایت کیوں موجود نہیں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے، رسول اللہ کی زندگی میں میرے مولا علی کی ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ کی وفات سے 40 دن بعد پہلی حدیث ہے علی ابن ابی طالب کی۔ جب بھی کسی نے کہا یا علی آپ کیوں کوئی فرمان جاری نہیں کرتے اپنی طرف سے، فرمایا جب محمد مصطفیٰ موجود ہے تو پھر مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ جب بھی جناب عباس سے کسی نے کہا کہ آپ بھی تو علی کے بیٹے ہو، آپ بھی تو فرزند امیر المومنین ہو، تو شریعت کے احکام میں کوئی حدیث، کوئی بات، کوئی ارشاد فرمایا جب حسن و حسین موجود ہیں، جب سجاد و باقر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عظمت جناب عباس ہے، یہ مقام جناب عباس ہے۔ شرفاء ایک محفل میں تھوڑی توجہ ہے نا میرے نام، ایک خطیب مجلس پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اچانک اس غور کیتا ہے میرے مولا عباس، مولا سجاد کھڑے ہوئے۔ خطیب مجلس پڑھ رہے ہیں، سرکار سجاد بار بار کھڑے ہونے، تو وہ پوچھتا ہے مولا بار بار اٹھ دے کیوں؟ جناب سجاد فرمانے تو غور نہیں کیتا تو اپنی تقریر وچ میرے چچا عباس دا نام ہے۔ اے مولا میں تے نہ لینا رہا، فرمایا خدا تجھے اور مجھے قیامت تک زندگی دے، جتنی مرتبہ تو عباس کا نام لیتا رہے گا سجاد احترام میں اٹھتا۔ قبلہ صاحب ایک جملہ کہتے تھے، وہ فرماتے ہیں اگر شریعت ہمیں فرق نہ بتاتی، اگر شریعت فرق نہ بتاتی تو قیامت تک دنیا عباس اور حسین میں فرق معلوم نہ کر سکتی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے۔ فرمایا یہ شریعت نے بتایا کہ حسین امام ہے، عباس مأموم ہے۔ اللہ اکبر، وگرنہ جب آتے ہوئے لوگ دیکھتے، گزرتے ہوئے لوگ دیکھتے تو فرمایا دیکھ کے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں عباس کو علی کی صفات کا مظہر مبین پاتے۔ اور یہ اخلاق آل محمد ہے۔ شرفا میں کل بھی عرض کیتا ہے تو کہ ماہ مبارک رمضان دیا مجلسان یہ ساڑیاں روٹین والے مجلسہ نہیں ہو سکتی کہ میں نقطے چھڑاواں۔ ماہ رمضان دی مجلس پل سرات ہے، پل سرات ہے شرفا۔ اخلاق آل محمد کیا ہے؟ فرمایا جناب عباس اور علی اکبر جس گلی چو گزر دے ہیں لوگ دکانہ بند کر دیتے ہیں، بازار ہیں دکان بند کر کیا دن فکو ہاشمی جنگ پیدا۔ یہ اخلاق اہل بیت ہے شرفاء۔ امیر المومنین تبلیغ الگ، مولا علی کی تربیت کرنا الگ، حدیثیں الگ۔ فرمایا علی ابن ابی طالب کا اخلاق ایسا تھا جہاں سے میرے مولا علی گزرتے تو دیکھنے والے کفار کلمہ پڑھنے لگ جاتے، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ امیر المومنین کو گزرتے دیکھ کے تو اصل کیا ہے کہ اپنا اخلاق اہل بیت والا بناؤ، اپنی زندگی کی ترتیب اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق بناؤ۔ شرفا صرف نماز پڑھ لینا شیعیت نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا شیعیت نہیں ہے، اپنے اخلاق کو اس درجے پہ لے جاؤ کہ معاشرے کے عظیم فرد نظر آؤ۔ ایک بندہ ہے میرے مولا علی تو پوچھتا ہے، بس ختم میرا بیان ہے مولا تو جڑا ٹائم میں 10 دن نہ روز میں کوشش کرتا بھی اس دے اندر ختم کرنا، جو سارے دن روزہ ہوئے نا تے پھر مولوی دے ہتھے چڑھ جائے بندہ تے بڑا مشکل کام ہے۔ ایک صلوات پڑھو بلندہ تے میں تبلیغ کدی اتنے نہیں کی تیڑی تبخیر کرے، ہاں مجھے جتنے دیر بندہ سنے تو اتنی دیر اتنا بہادر خطیب میں نہیں ہاں کہ تسی چوپ بیٹھے رہو تے میں پڑھتا رہا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ ایک روایت عرض کر رہے ہوں کہ فقط نماز روزہ یہ شیعیت نہیں ہے،
ایک بندہ آیا امیر المومنین کے پاس کہ مولا نمازاں بھی پڑھدا روزے بھی رکھدا واجبات بھی سارے پورے کردا تے یا علی میری زندگی وچ برکت کوئی نہیں. واجبات پہ عمل کرتا ہوں مستحبات کا خیال رکھتا ہوں سارے اعمال اوامر نواہی سب کرتا ہوں تو مولا اصول و فروع کا خیال رکھتا ہوں پھر بھی میری زندگی میں سکون نہیں برکت نہیں. مولا فرمایا یہ تیرے سارے کام پورے تو پھر بھی برکت تیری زندگی میں نہیں ہے تو پھر علی کی 5 باتوں کا جواب دو. کہیں تم ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام تو نہیں کر رہے. جو بھی ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کرتا ہوگا مولا نے فرمایا وہ جتنی عبادت کر لے اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے برکت نہیں آئے گی. مولا پوچھے فرمایا سب سے پہلے یہ بتاؤ لعلک تکتب بقلم معقود کہیں تو نے اپنی گرہ زدہ قلم سے کچھ لکھا تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہیں تو نے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی یا کوئی ایسی بات تو نہیں کی یا کسی ایسی لکھ پڑھ دا حصہ تے نہیں بنیا کہ تیرے کسی جملے کی وجہ سے کسی انسان کی عزت پہ حرف آیا ہو یا کسی کی روزی روٹی کا نقصان ہوا ہو. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو میسیجنگ اور فارورڈ کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک ہے اور سوشل میڈیا ہے اور واٹس ایپ ہے اور بے لگام ہے جو میسیج آیا جیسا آیا جس کے بارے آیا پوسٹ کر دیا لکھ دیا فارورڈ کر دیا. یہ جو ہے شیطان کا نمائندہ ہے نا آتے اس کو رحمان کو نمائندہ بنا سکتے ہو اس سے اچھا کام بھی لے سکتے ہو. فرمایا لکھ دیتے ہو کسی کے بارے کوئی بات کسی محفل میں گئے آگے کسی کا گلہ ہو رہا ہے یہ بھی شامل ہو گیا ہاں میں نے پتہ ہے وہ بندہ ہے نہیں ہے. فرمایا کسی کے بارے بات کرتے ہوئے سوچو اگر تمہاری وجہ سے کسی کی عزت میں کمی آئی ایک محفل میں 4 بندے بیٹھے اور آپ نے کوئی ایسی بات کر دی کہ ان 4 کے دل میں اس کی عزت کم ہو گئی تو علی فرماتے ہیں تیری زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے تیری زندگی میں کبھی برکت نہیں آئے گی. کہتا ہے نہیں مولا میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہ کی ہے نہ لکھی ہے. مولا نے فرمایا پھر دوسرے سوال دا جواب دے اے سوال اسی سارے آتے فٹ آتا ہے. مولا نے فرمایا دوسری بات کا جواب دے لعلک تنام بعد الفجر کہیں صبح کی نماز پڑھ کے پھر سورج نکلنے سے پہلے سو تو نہیں جاتے. ایک صلوات پڑھو بلند آواز پانی والے کو کہا تھا گرم پانی وہ اتنا ٹھنڈا لے آئے کہ لگتا ہے کہ برف سڑ کے لے آئے. ایک صلوات تو پڑھو بلند آواز توجہ فرما رہے ہو تھوڑا جا چوک کرے نا تو پھر کچھ چند سیکنڈ لگ دینے روٹین پہ آنا دے. مولا نے فرمایا لعلک تنام بعد صلاۃ الفجر کہ صبح کی نماز کے بعد سو تو نہیں جاتے ہو. اگر کوئی بندہ صبح دی نماز پڑھ کے تے روئے پرانے بزرگ آندے سن اٹھو نور حضور دا ویلا ہے برکت دا ویلا ہے تے مزے دی نیندر آندی اسے ٹائم تے یہ تے اس دے واسطے ہے یہ لیتے جائیں. بہت شکریہ. ان کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر بھی بلند تر سے صبح کی نماز کے بھائی سوئے گا تو وہ جو اٹھے گا تو جیسے اٹھنا ہی کوئی نہیں وہ تو آزاد امیدوار ہے نا. مولانا نے فرمایا اگر صبح بعد نماز فجر کوئی سوتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت نہیں آئے گی. اس نے کہا مولا ایسا کبھی نہیں ہوا. مولانا نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر تیسری بات کا جواب دو لعلک تمشط
بمشت مکسور، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی جدے دندے ٹوٹے ہوئے ہوئن وہ تو کہیں بالوں میں یا داڑھی میں نہیں کرتے. تو وہ جو فرما رہے ہو ٹوٹی ہوئی کنگھی اگر بالوں میں کرو گے یا داڑھی میں کرو گے تو تمہاری زندگی میں برکت نہیں آئے گی. آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے مجلس سننے والے شریف مومنین خود سوچو، تمہارے پیشوا، تمہارے رہبر جو تمہیں تمہاری مرضی سے کنگھی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ باقی زندگی مرضی سے گزار دو. اور جڑے تانوں مرضی نال کنگھی دی اجازت نہیں دیندے تے او دن مرضی دیاں مجلساں سنو، جنوں سنو، جو سنو. فرمایا نہیں، زندگی ایک ضابطے کا نام ہے، ایک اصول لانا ہے. عرض کردہ مولا نہیں میں کدی ٹوٹی ہوئی کنگھی بالا اچ نہیں کی تھی. مولا نے فرمایا پھر ایک اور سوال کا جواب دو. چوتھا سوال، لعلک تمشی امام من ہوا اکبر من کا سنن، کہیں ایسا تو نہیں کرتے جو تم سے عمر میں سن میں 4 دن بڑا ہو اس کے آگے آگے تو نہیں چلتے؟ وہ کسے وڈے دے آگے آگے تو نہیں ٹرتا. کٹھے چلنا ہوئے تو نہیں آکھیا باپ، اے نہیں آکھیا دادا چاچا استاد بھائی. امام من ہوا اکبر من کا سنن، جو بھی تم سے بڑا ہو، کوئی بھی ہو، یعنی بزرگ کا احترام اگر نہیں کرتے، خود سے بڑے کی عزت نہیں کرتے، تو مولا نے فرمایا تمہاری زندگی میں برکت نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا. کہتا ہے نہیں مولا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی بزرگ سے آگے چلوں. تو مولا نے فرمایا آخری بات کا جواب دے، والدین کے ساتھ تیرا سلوک کیسا ہے؟ مولا نے پوچھا والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ پیو ماں دے سامنے بولتا کس طرح ہے؟ والدین کے ساتھ جب بیٹھتے ہو ان کے ساتھ تیرا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مولا بہت عزت کے ساتھ زندگی گزاری، بڑی خدمت کی، بڑے پیار کے ساتھ رہا. وہ جب دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے ہوئے گئے. مولا نے فرمایا ان کے مرنے کے بعد سر جھکا کے کہتے ہیں مولا پھر تو بھول گئے. مولا نے فرمایا والدین کو بھول گئے ہو؟ جب نماز پڑھتے ہو تو بعد میں دعا میں کہا جی نہیں. جب کھانا کھاتے ہو بیٹھتے ہو فاتحہ پڑھتے ہو اس میں نہیں. کبھی یاد کیا نہیں، ایثار ثواب کیا نہیں. مولا نے فرمایا پھر ابھی تک پوچھ رہے ہو کہ زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ ترک الدعاء للوالدین یقطع الرزق. امیر المومنین فرماتے ہیں جب تیری دعاؤں میں سے والدین کا تذکرہ نکل گیا تو تیری زندگی سے برکت نکل جائے. ماں باپ زندہ ہیں تو احترام کرو، ماں باپ کی زیارت کرو، ماں باپ سے دعا کراؤ. ان کا چہرہ دیکھنا فرمایا یہ نور بڑھاتا ہے آنکھوں کا، زندگی میں برکت آتی ہے. اللہ اکبر. پتہ ہی نہیں ہے نوجوان کو، وہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے، یہاں آزاد ماحول ہے، یہاں ہم کیسے ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہیں پردہ ہو مولانا اتھے کتھے پردہ. سارے مولوی کو حجاب چکے پھرتے ہوتے تبلیغاں کرتے ہوتے آ کہتے جناب اور گل آندھی کوئی نہیں. یہ مولوی کی بات نہیں، یہ مولا کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. ماحول تم پہ ایسا اثر نہ ڈالے کہ تمہیں کہنا پڑے یہاں ماحول نہیں. تم ماحول کے شیعہ نہیں، تم علی کے شیعہ ہو. اس لیے ماحول مومن اثر پذیر نہیں ہوتا، مومن اثر گزار ہوتا ہے. یہ نہیں ماحول دیکھ کے بدل جائے. فرمایا مومن ہو تو جہاں تم جاؤ وہاں کا ماحول بدلتا ہوا نظر آئے. والدین کا احترام، ان کے لیے فاتح اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو شرفا. ایک بندہ آیا پیغمبر اعظم دی خدمت، سرکار دعا منظور نہیں ہوتی. فرمایا والدین کو جا، انہاں تو دعا کرا. حضور میرے والدین تو دنیا تو چلے گئے. فرمایا انہاں دے قبراں تے جا کے دعا مانگ. آندے مولا میرا بچپن سے میں پتہ کوئی نہیں انہاں دے قبراں کتے. پیغمبر اعظم فرمایا وہ تصور کرنا انہاں دے قبراں دے نشان بنا، ایک نو والد دی نیت تے ایک نو والدہ دی نیت تے. اللہ دی بارگاہ وچ والدین دا واسطہ دے، خدا تیری مشکل حل کرے گا. ایک صلوات پڑھو نا بلند آواز.
دنیا جو بڑے بڑے گھر اجڑے او شریف عزادارو اجڑے ہوئے گھر وس پے زہرا دا گھرانہ کوئی ہو جے اندازے جو امت نے اجاڑے آل نبی دا ذکر آوے تے مومن دی اکھ چ آنسو آندے اللہ اکبر شریف ہو تو تے میں نہیں سمجھ سکتے جو کون عباس پوچھ علی دیاں دھیاں تو جو کون عباس کیسی وفا ہے عباس وفا ماں دی گود تو لے کے آیا اللہ اکبر کیسی با وفا با صفا بی بی میری مخدومہ جناب ام البنی واقعہ کربلا دے بعد جنت البقیع دے نال بہ کے ایڈے دکھے وین کرن دی آئی جو دشمنی سن کے رو گیا رو کے آدھی میں ہن ام البنی نہ آکھیا کرو میں ہن پتراں دی ماں نہیں ایسی با وفا بی بی وہ جڑے لفظ سمجھ رہے ہو تے جنہ تک میرے جملے پہنچ رہے ہیں جنت البقیع دے باہر بیٹھ کے تے اپنے 4 پتراں دیاں قبراں دے نشان بناوے وقت رو رو کے کہ یومن رال عباس کر علی جواہیر النقدی ہو سکتا ہے کہیں میرے پتر عباس دی بہادری ویکھی ہوئے روندے روندے وقت کیا کرے شریف ہو ایک وکھری قبر بناوے حسین دی وقت اپنے پتروں دے قبروں دے نشان مٹا دے ویا کیا تو نہ روندی تساں جیندی ماں والے ہو میں حسین نو روسا حسین دے رومن والی ٹر اجرکم اللہ جنی شہادت بیٹا سننا اے باب الہوائے جی باب الہوائے جی اللہ دی بارگاہ میرے مولا عباس دا واسطہ دے میں اللہ دعا رد نہیں فرمائے شرفا آیت اللہ فلسفی تہرانی نے جملے لکھن جملے فرمائیں او اندین جنگ صفین مولا عباس نے کہنا بابا میں نو اجازت دیو میں جنگ کرن واسطے ویندا بچپن عباس نو اجازت ملی جب عباس جنگ کرن گیا نا شرفا کچھ دیر گزریے تے اچانک مالک اشتر لٹھے پہلے تے عباس دی آواز آندی نا اللہ اکبر اللہ اکبر عباس دی آواز نہیں آئی دشمنائے غازی گھرے مالک اشتر دے میں علی دا چہرہ ویکھے میرے آقا علی دا چہرہ سرخ ہوئے اکھاں میں آنسو ہے میں کہا یا علی تساں تے آپا دے عباس میرا بہادر بیٹا ہے علی دا علی بیٹا حیدر دا حیدر بیٹا مولا پریشان ہو گئے ہو توجہ جے غلط کر رہے ہیں رون واسطے جملہ کافی ہے علی مولا بولے نہیں مالک اشتر علیہ پاسے ویک کے تے وقت حسین دو اشارہ کیتا ہے آدھن مالک اشتر عباس دی آواز آونا بند ہوئیے میرے حسین دے چہرے تے موت دی زردی ویکتا صحیح میرے حسین دے چہرے دی رنگت بدل اللہ اکبر مولا حسین کہ بابا میں نو اجازت دیو میں میدان جدو اجازت ملی ہے نا شرفا آغا فرمیدے نا مولا حسین گھوڑے دی زین تے سوار ہوئے میدان جا کے تے حسین نے آواز دیتی انا ابن المصطفیٰ جلے آکھے نا تے میدان دے آخری کونے جو آواز ہے انا ابن المرتضی شرفا تے فوجاں دوڑیاں تے علی دے شیران جنگ شروع کیتی ہے میدان جو دو ہی آواز آندیاں ایک پسوں حسین دا انا ابن المصطفیٰ دوسرے کونے تو عباس دا انا ابن المرتضی تے پھر رنہ علی مالک اشتر دے مولا ہن تے خوش ہون دا مقام آ تے ہن کیوں رنے ہو رو کے ادن مالک میں نو ایک اور میدان یاد آ گیا ہے اتھے بھی عباس فوجیں جو گھر وجڑا ہے زین تو لہ وجڑا ہے حسین دا ایک ہاتھ کمر تے ہومنا ہے تے آدھا اسی انا ابن المصطفیٰ اے آدھا کتھا لتھا ہے بھرا گلے دا اللہ اکبر اللہ اکبر اے او شریف عزادارو جدہ 21 ماہ رمضان مسائب تو سن سینا میں ایک جملہ صرف آکھنا ہے شرفا روایت دسیں دیئے جو میرے مولا علی دا جدہ ہے نا آخری وقت تے مولا نے ساریاں وصیتاں کیتیاں تو وہ سڑیاں نے عباس میرے قریب آ جدہ میرے مولا عباس قریب ہے نا تے پتر دا منہ چوم کے علی آدھے ولدی اذا کان یوم عاشورا ودخلت المشعر
ایاک ان تشرب الماء واخوک واطفالہ عطشان. عباس جدہ دا محرم دریا دے کنارے ونجے نا جتنا تک حسین پیاسا ہوئے جتنا تک سکینہ تے اصغر پیاسے ہوئے. عباس بابے دی وصیت یاد رکھی پانی نہ پی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے آگیا دا محرم دا دن. اے ہر خطیب تو سن دے ہوتے جملہ میں بھی دہراواں. آیت اللہ آغا خوئی جدہ ہاں دے نا کربلا تو زیارت دے دو جملے سید آدھا. پہلا السلام علیکہ یا شباب الحسین. میرا سلام ہوئی او حسین دی جوانی. لوگ روے ناوات سید مجتہد اعظم. دوسرا جملہ دینا السلام علیکہ یا حجاب زینب. میرا سلام ہوئی او زینب دا برکا. اللہ اکبر. آئے اجازت منگی زینب سینہ دی. عباس زینب ایک حدیث سنے دی 10 محرم عباس اجازت لین آئے میدان واسطے تے زینب سینہ دی میں ایک حدیث سنے دیا. کیا حدیث؟ فرمایا میں نانے دی گودج بیٹھی ہوں. میرا بچپنا ہاں میرے نانے دی گودج بیٹھی ہوں تے ہوا چلی آئی میرے بازو تو چادر ہٹ گئی آئی. میرے نانے میرے بازو دا بوسا گدا تے وہ زارو قطار رو دے رہے. میں آکھیا نانا نانا دھیاں دے سر چمی دن میرا ہاتھ چم کے تے روندے کیوں ہو؟ اللہ دا نبی ادا زینب ایک دن آسی انہا ہتھاں وچ رسی آپس. میں آدھی عباس اس لئے تا میرا بچپنا میں چپ کر گئی. وقت گزرتا گئے گھر بھائیاں تو بھر گئے. میں سوچیں دی رہی ہوں جندے 18 پھرا ہوئے جس دا عباس جیسا بھائی ہوئے اتنو کون زنجیر پوا سکتا ہے رسیاں پوا سکتا ہے. آدھی عباس آج سمجھ گئیاں ہون زینب رسیاں اللہ مشک بھری عباس. فَآتُو بِهِ مِن كُلِّ جَانِبٍ وَمَكَانٍ. فوجہ چوگردوں گھیرا پایا آدن جے پانی خیام پہنچ گیا اسا جنگار ہوئے. اللہ اکبر. اتھائی میرے مولا عباس دا خطبہ سونا. فوجان ویک کیا دا یا قوم حل انتم کفرتن ام مسلمون. آدھے و ظالمو تسا کافرو یا مسلمان. تانو حیا نہیں آدھا حیوان پانی پی دے پئے. زہرا دے گھر دے چھوٹے بچے پیاس تو تڑپ دے پئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. گھوڑا بھجیں دا دے مشک بچیں دا. اے او شریف ازادار سن دے رہندے ہو ایک ظالم وار کی دے عباس دا سجا بازو کلام. اے اللہ اکبر. وات ہور نے وار کی دے کھبا بازو کلام ہوئے جڑے اج تک سوچے دے بیٹھے ہو. مشک دیا تڑیاں عباس موہ چپائیاں شریفہ علم کیویل سجے جھک دائے کدی کھبے جھک دائے. حسین دے چہرے تے موت دی زردی آوے سکینہ دیے بابا جے بھرا جی دائی تا بلا لائے. میں نو اصغر دا مرنا منظور. اجرکم اللہ. جے بھرا زندائی تو واپس بلا. اللہ اکبر. شرفا ہون جملہ توجہ نال سنو. کل میں حرملے دا ایک تیر پڑیا. شرفا مختار نو حرملہ دسیں دے جو میں دوسرا تیر کینو ماریا. آدھے مختار گرمی بڑی آئی میں خیمے وچ ستا ہویا ہے. اچانک شور اٹھا دوڑو میدان چھوڑو. آدھا مختار
میں خیمے دا پردہ ہٹائے حیران ہویا ایک جوانا جہدے بازو کوئی نہ پر ایڈا بہادورا جن گھوڑا مڑے دا فوجا بھجن لگا آدھے مختار میں کو عمر صادق ہے تیر چا آدھے مختار میں کمان چاہیے تین پھلا تیر چاہے میں ٹبیاں تے دوڑن لگ گیا میں ویکھیا او ایڈا بہادورا جتھو تیران دا مشک بچیں دا بدن تے تیر چاہے اجرو کو ملاللہ آدھے مختار میں ویکھیا ہے جو مشک بچیں دائے او جڑا آجے تک چپ بیٹھا ہے مسائب دا پہاڑ آدھے مختار میں مشک دا نشانہ بڑھایا ہے او ایڈا بہادورا میں تیر چھوڑائے او مشک تے جھوک گیا ہے آدھے مختار مشک بچ گئی آئی مختار موت پٹن لگ گئے آدھے اللہ لعنت کری مشک جو بچ گئی تیرا تیر کے نگیا آدھے مختار میرا تیر او دی آنکھیں چلگ گیا بازو تک ہوئے نائن کدی سجے سرے دا کدی کھبے آدھا سکینہ کوشش کرے اجرکم اللہ چرفا کسے واعظ نے پڑھیا اس کیا ابا زین تو لہ گئے خوابچ مولا دن میری مظلومیت نہ چھپا میں ایڈا سوکھات نہیں اتریا مولا کیویں لتھے ہو غازی آدھے جدو میری آنکھیں تیر لگا میرے ہاتھ کوئی نہ ہے میں جھکیا ہے جزانو انال تیر کڑھا ایک ظالم میرے سر چلوہے دا گرز مار میں بے نباز اللہ اکبر بے نبازوان دے زمین تے آئے شرفا آخری جملہ جتنے شہید زین تلا دے رہے حسین ویندہ لاش چیندہ اس دے کول بیٹھ دا انہوں تسلیاں دے دا علی کرنی گل پیغانی لکھے او آدھائے پہلا شہید جن دیواری حسین تین کم وکھرے کیتے جڑے کسے دیواری نہیں کیتے شرفا ہر شہید لاش چیندہ عباس نہیں چاہیا اللہ اکبر کیوں نہیں چاہیا وہ آدھے کوشش کریں دار شریف و عباس تے اتنا ظلم تھایا جتوں چیندہ ٹکڑے جدا ہوئے دے آدھا عباس تیری لاش چون دے قابل اجرکم اللہ شرفا دوسرا جملہ ہر شہید کول بیٹھ دا جے اے جملہ تو سن گدا شرفا رومن واسطے کافی ہے ہر کسے کول بیٹھ دا کرنی گل پیغانی آدھے عباس کول نہیں بیٹھا جلدی نال آئے حسین تے تیزی نال واپس گیا وہ آدھے کیوں نہیں بیٹھا اگے بیٹھ دا تسلی ہوندی آئی پچھو عباس موجود ہوڑ جان دا زینب کلی رہے ظلمو ایوم تربیم طلبوں